من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناها إلا فتنة للناس جس کی 27 تاریخ کو کچھ معراج کا جشن منایا. آج اسی پر بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معراج کی اہمیت کو سمجھے اور اس کے مقصد کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں دوستوں، راہ حق پہ گامزن ہم سب کے ساتھ تکالیف، مسائل اور مشکلات کے بعد آسانی کا آنا، محنت اور مشقت کے بعد انعام کا ملنا، یہ فطری امر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی تو اس راہ میں جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی ہوئی. آپ کے مشفق اور مہربان چچا
ابو طالب ان مشکلات اور مسائل کے ازالے کے لیے آپ کا ساتھ دیتے رہے اور آپ کی رفیقہ حیات شریک سفر وفادار بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کا ساتھ دینے کا حق ادا کیا، لیکن اللہ کے احکام کو ادا وہ وقت بھی آیا کہ چچا ابو طالب داغ نثار کر دے گئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ صلوات آپ کے لیے بڑے گہرے تھے۔ اس سال کو آپ نے عام غموں کا سال قرار دیا۔ اسباب کی دنیا میں یہ سہارے بھی ہٹ جانے کے بعد قریش مکہ کی بے باکی اور بڑھ گئی۔ انہوں نے آپ کو طرح طرح کے تانے دینے شروع کیے۔ آپ کو شاعر، کاہن، مجنون، دیوانہ، جادوگر کہا گیا۔ آپ کی جسد اطہر پہ اوجریاں پھینکی گئی۔ آپ پہ پتھروں کی بارش کی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مسائل اور مشکلات کو برداشت کرتے رہے اور پایا استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھتے ہوئے کہ مکے والے تو زیادہ متاثر نہیں ہو رہے، طائف کا سفر کیا اور وہاں کے 3 سرداروں جو آپس میں حقیقی بھائی تھے، عبد یاری، حبیب اور مسعود، ان کے سامنے توحید کا پیغام رکھا۔ انہوں نے بد اخلاقی اور رذالت کی انتہا کر دی۔ آپ سے کہا وہ ملنے والا جناب ہمارے شہر سے نکل جاؤ، ہم آپ کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے۔ آپ نے واپسی کا رکھتے سفر باندھا اور انہوں نے اباس گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ کے پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ جیسے اطہر لہو لہان ہو گیا، نالین مبارک اتارنا مشکل ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس اور ناامید نہیں ہوئے، بلکہ ان کے حق میں بھی دعائیں کی، اللہ اگر یہ نہیں مان رہے تو تیری رحمت سے کیا یہ وعید ہے کہ ان کی نسلوں میں تو ایسے لوگ پیدا کر دے جو تجھے وحدہ لا شریک سمجھے اور تیری توحید کے دامن کو تھامنے والے بن جائیں۔ ان کٹھن اور مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرنا اور یہ پیغام دیا، اے حبیب مشکلات کا دور ختم ہونے والا ہے، فتوحات کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اب وہ وقت دور نہیں جب دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور کفر کا خون کالا۔ معراج کا واقعہ انسانی تاریخ کا محیر العقول اور بے مثال واقعہ ہے، جس کی نظیر اور مثال کہیں اور نہیں ملتی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے دیکھتے ہوئے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ براق سواری کو لے کے آئے، آپ کا سینہ چاک کیا، آب زمزم سے دھو کے ایمان کی روشنی اور نور سے اسے پور کر کے بند کیا، براق پہ سوار کرا کے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عجیب و غریب نشانیاں دکھائی، اس لیے کہ معراج کا سفر تو ہوا ہی اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے تھا، جیسے سورہ اسراء میں فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، ہم نے اپنے محبوب کو اسراء اس لیے کرائی تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ نشانیاں دکھاتے دکھاتے مسجد اقصی تک پہنچے، ایک مسجد سے چلے اور دوسری مسجد تک گئے۔ ایک مسجد وہ جو دائمی قبلہ ہے اور دوسری مسجد وہ جو قبلہ ہے اول ہے۔ ایک وہ مسجد جسے مسجد حرام کہا جاتا ہے، دوسری وہ مسجد جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ ایک وہ مسجد جس میں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے، اور دوسری وہ مسجد جس میں ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی تک پہنچے، 1,24,000 انبیاء استقبال کے لیے موجود تھے۔ دیکھا گیا کہ ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے، عزت والے، احترام والے کون ہیں؟ امامت اسی کا حق ہوتا ہے، دوسرے کا حق نہیں ہوتا۔ تو سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کی ابتداء میں نماز ادا کی، اور اس موقع پہ عالم ارواح میں اللہ نے اپنے حبیب کی رسالت کا جو انبیاء سے پختہ عہد لیا تھا، اس عہد کی تجدید ہوئی، باقی تعارف ہوا، پھر سواری تیار ہو گیا۔ ماں برائے اسباب، دنیا میں سواریوں کے سفر ہوتے ہیں لیکن اسباب کی دنیا یہ ماں برائے اسباب ہے۔ اب بلندیوں کا سفر شروع ہوا، یہاں بھی مقصد اللہ کی نشانیاں دکھانا تھا۔ انسان دنیا میں جو نیکیاں کرتا ہے یا جو برائیاں کرتا ہے، ان نیکیوں اور برائیوں کے آخرت میں انسان کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، بہت ساری نشانیاں دیکھی۔ اس طرح اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ رَأَوْا مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ ان نشانیوں کا تذکرہ آگے جا کے ہوگا۔ بلندیوں کی طرف سفر شروع ہوا، پہلا آسمان آ گیا، اسے بھی عبور کیا، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کو عبور کر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں جا کے فرشتوں کی بھی انتہا ہو جائے۔ کوئی فرشتہ بھی آگے قدم نہیں بڑھا سکتا۔ ابراہیم جو صاحب تھے وہاں رک گئے، کابیبہ کے صحرا کو خود طے کرنا ہے،
کہنے والا کہتا ہے اب وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، اللہ نے ابھی نبی دیے، رحمت دیے، رحمان دیے، پیر مرشد دیے، اب وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی اپنی آپ نذیر بھی، اب وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی، وہ فلک پہ سوئے عرش مسیر بھی، اب وہ رفیع اپنے کمال میں، اب وہ رفیع اپنے کمال میں، وہ وسیع اپنے کمال میں، اب وہ عزیز اپنی خصال میں، اب وہ فنا رب کے وصال، بالا غرورا بے کمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ الصلو علیہ وآلہ۔ اتنی بلندی تک پہنچے جتنی بلندی تک پوری کائنات میں سے کوئی جا نہیں سکا، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، 14 طبق نیچے، اور صاحب معراج اوپر۔ کبھی تو کہنے والا کہتا ہے خدا سے تو کم ہے، وہ تو بڑا ہے نا، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اب خدا سے تو کم ہے، اور سب سے زیادہ ادو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی، کب کروائی؟ سال کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، اور تاریخ کون سی تھی؟ اس کا ذکر قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں ملتا، لیکن تاریخ میں ملتا ہے، کیونکہ اس کو منانا نہ اللہ کا مقصود تھا نہ نبی کریم کا مقصود تھا۔ قرآن میں، حدیث میں تو وہ باتیں ہیں آتی ہیں جنہیں اپنانا مقصود ہو۔ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے کم و بیش 1 سال پہلے معراج کا شرف حاصل، کیونکہ تکالیف کے بعد آسانی، مشقت کے بعد انعام و اکرام، جیسے ہی معراج ہوئی کم بیش 1 سال بعد، آپ کم کرنا تو خیر بات ہے کہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، جس کے فرما روا آپ خود تھے، جس کے وزیر اور مشیر مالا ایسے مقدس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ وہاں جا کے آپ نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، جس کے نتیجے میں دنیا سے جہالت کی تاریکیوں کا خاتمہ ہوا اور اسلام کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ کم و بیش 1 سال پہلے ہجرت سے آپ کو معراج کروائی گئی۔ مہینے اور تاریخ کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں، طبقات ابن سعد اور دیگر تاریخ کی مستند کتابوں میں زیادہ تر یہ ذکر ہے کہ معراج ربیع الاول میں،
پھر تاریخ کے بارے میں اختلاف، بعض نے لکھا کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، بعض نے لکھا 17 تاریخ کو، اور بعض نے لکھا کہ ربیع الاول کی 27 تاریخ کو۔ لیکن بعض مورخین نے رجب کے مہینے کی 27 تاریخ کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن یقینی طور پہ مہینے اور رات کا تعین کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ کون سا اللہ نے اس معاملے کے لیے لوگوں کو کہنا تھا کہ کمر بستہ ہو جاؤ، جشن مناؤ، اس کے لیے نہیں، بلکہ اس کا جو مقصد تھا اسے روشناس کروانا تھا۔ اور میں ہم نے اپنے حبیب کو اس لیے بلایا تاکہ ہم نے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ نے نشانیاں دکھائیں، ذکر ہوگا آنے والے خطبے میں انشاءاللہ۔ اور فرمایا ہم نے اپنے حبیب کو معراج کروائی تاکہ ہم لوگوں کو آزمائے کون معراج کی تصدیق کر کے صدیق بنتا ہے اور کون معراج کی تکذیب کر کے صدیق بنتا ہے۔ ابو بکر نے معراج کی تصدیق کی، اللہ نے صدیق بنا دیا۔ ابو جہل نے معراج کی تکذیب کی، اللہ نے صدیق بنا دیا۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7۔ نہیں بنایا ہم نے اسے جو ہم نے معراج اور اسراء میں آپ کو دکھایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش۔ کون مانتا ہے، کون نہیں مانتا، کون تصدیق کرتا ہے اور کون تکذیب کرتا ہے۔ تو معراج اس لیے کروائی گئی تاکہ زندگی کا جو مقصد اللہ نے عطا کیا ایمان والے اس مقصد کو اپنا، اس کا بھی ذکر ہوگا۔ منانے کے لیے اللہ نے معراج نہیں کروائی، لیکن ہمارا بھی ایک عجیب مزاج ہے کہ ہم نبی کریم کا دیا ہوا دین اپناتے نہیں، اپنا دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ معراج کے معاملے میں بھی ہمارا رویہ ایسا ہی ہے کہ بعض لوگ اسے منانا لازم سمجھتے ہیں، پھر بنانے کے بھی مختلف طریقے۔ ان میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس رات کو مساجد میں چراغ کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ اب مساجد میں روشنی کرنا یا مساجد میں اجتماع کا انعقاد کرنا بذات خود برا نہیں بلکہ اچھا ہے، لیکن یہ کام ہمیشہ رہنا چاہیے۔ خاص اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کے قرآن میں کوئی حکم ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی ارشاد ہوا ہو، یا پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور سلف صالحین میں سے پوری تاریخ اٹھا نبی کریم نے اپنی زندگی میں کبھی معراج کا جشن نہیں منایا۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین میں سے کسی نے خاص کر کے معراج کا جشن نہیں منایا، اور 27 رجب کو اجتماع کا انعقاد نہیں کیا۔ عمومی زندگی میں مسجد کو آپ روشن رکھا کرتے تھے، صحابہ بھی روشن رکھا کرتے تھے۔ مساجد کو روشن رکھنے،
مساجد میں اجتماع کرنے کی تلقین اور تعلیم دی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مسجد الحرام کو دیکھتے ہیں، مسجد نبی کو دیکھتے ہیں تو نور کا بقع نظر آتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے نا ہم اپنی مسجدوں کو روشن رکھیں. مسجد الحرام میں دعوتی تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، مسجد نبی میں بھی ہوتے ہیں، جگہ جگہ دروس ہو رہے ہوتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زندگی بھر مساجد میں اجتماعات کرتے رہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہیں. اگر اپنی مرضی سے کریں گے تو اپنا دین بنانا سمجھا جائے گا. اگر قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اپنانا سمجھا جائے گا. اسی طرح معراج کو منانے کا ایک طریقہ اس دن روزہ رکھنا بھی ہے. روزہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، پورا روزہ. صحیح حدیث کا ذخیرہ جھنجھوڑ لیں. معراج کی رات یا معراج والے دن روزہ رکھنے کا نہ ثبوت قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے، بلکہ بعض حدیث میں رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام رجب، نبی کریم نے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے سے منع کیا. یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے نہیں، لیکن مصنف ابن شیبہ کی ایک صحیح روایت اس کی تصدیق کرتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رجب کے مہینے میں کسی کو روزے کی حالت میں دیکھتے یا سنتے تو اس کی ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے، لوگوں کے سامنے کھانا رکھتے، ہاتھ میں کوڑا ہوتا، فرمایا کلو کھاؤ، فَإِنَّهَا شَهْرٌ كَانَتْ تُعَظِّمُهُ الْجَاهِلِيَّةُ. تم کھاؤ، اپنے روزے کو ترک کر دو، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی خاص کر کے عظمت کرنا اور جہالت کی نشانی ہے. روزہ خاص روزہ نہ رکھے، روزہ رکھے بھائی، فضیلت والا. اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں. ابھی سے ارادہ کرے کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے، یا یعنی 20، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخوں میں روزہ رکھا کرتے. یا ہر مہینے کی ایک پیر، جمعرات اور اگلی پیر، یا جمعرات پیر اور اگلی جمعرات کو روزہ رکھتے. فرمایا جس طرح روزہ رکھتا ہے اللہ کی نگاہ میں ایسا لکھا جاتا ہے جیسے اس نے ساری زندگی روزے کی حالت میں گزار دی. زیادہ شوق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم داؤدی کی اجازت دی. صوم داؤدی یہ کہ ایک دن روزہ رکھا جائے اور ایک دن روزہ نہ رکھنا جائے. شوق پورے کرو، کیونکہ دین اپنی مرضی کا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا عطا کرتا ہے. اسی طرح معراج کو منانے کی ایک کیفیت صلاۃ الرغائب پڑھنا. صلاۃ الرغائب مصنوعی من گھڑ دے کر روایت پڑھی ہوئی ہے اور پھیلا دی گئی لوگوں میں کہ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد انسان کے دل میں جو حاجت ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور بھی بہت سارے چیزیں جو ہے وہ خود گھر کے دین میں داخل کرتی ہیں.
اب اس مہینے میں صلاۃ و رغائب کا خاص کر کے پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ دین میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے۔ نماز پوری زندگی پڑھی جائے، اللہ نے یہ تو معراج کا اصل مقصد معراج کا تو نماز ہے۔ اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، پڑھے بھائی پابندی سے پڑھے، کوئی روک ٹوک نہیں، بلکہ پڑھنے کی بڑی سخت تاکید کی گئی ہے۔ جو ان کی نماز پڑھے آدھان ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے، کوشش کیا کریں، یہ فضیلت والا دن ہے۔ ضروری نہیں کہ جب نماز کھڑی ہو اس وقت کوشش کیا کریں بھائی ہم وقت میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی بات سننے کو مل جائے جو دل و دماغ میں اتر جائے اور اللہ کے ہاں بے گناہ و ثواب کے حامل بھی بن جائے۔ جمعے کی نماز پڑھے، عیدین کی نماز پڑھے، کیونکہ روزے رکھے ہیں، قربانیوں کی تیاریاں کی ہوتی ہے۔ نماز تسبیح پڑھے، نماز استخارہ پڑھے، نماز جنازہ پڑھے، نماز استسقاء بارش کی طلب والی نماز پڑھے، نماز خسوف و کسوف سورج اور چاند کے گرہن کی نماز پڑھے، نماز اشراق پڑھے، نماز تہجد پڑھے یا نماز حاجت پڑھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، نمازیں پڑھیں اور ان نمازوں سے اللہ حاجات بھی پوری کرتے ہیں، مشکلات بھی حل کرتے ہیں۔ جب الانبیاء ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے مصر کی طرف جب گئے، ساتھ ان کی اہلیہ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں، جو بڑی نیک پارسا اور صالحہ خاتون ہے، جنہیں اللہ نے نیک سیرت ہونے کے ساتھ نیک صورت بھی بنایا تھا۔ وہ اسم بامسمہ اللہ کی قدرت کا شاہکار تھی، اور مصر کا بادشاہ ظالم اور جابر ہونے کے ساتھ انتہائی درجے کا عیار بھی تھا۔ اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ سرکاری ادارے اپنے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے کیسے پاپڑ بھیجتے ہیں، تو اس کے اہلکاروں کی یہ خواہش ہوتی کوئی خوبصورت عورت ان کے سامنے پیش کر کے ان کا قرب حاصل کر لے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سیدہ سارہ کو مصر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اس ظالم فاسق اور فاجر بادشاہ کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ ایک شخص کے ساتھ بڑی حسین و جمیل خاتون نظر آئی ہے، حکم دیا اسے پکڑ کے میرے پاس لایا جائے۔ سیدہ سارہ کو ایک جگہ بٹھایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے پوچھنے لگا یہ خاتون رشتے میں تمہارے ساتھ کیا تعلق رکھتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ ظالم اور فاسق فاجر اگر کسی عورت کے ساتھ اس کا شوہر اسے قتل کر ڈالتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا رشتہ دار ہو تو نرمی برتتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکمت کے تحت فرمایا یہ میری بہن ہے، حقیقت کے خلاف بھی نہیں تھا، رشتے میں چچا دار بہن تھی، اور پھر اسلامی اخوت تو سب سے زیادہ مضبوط، ہر مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا، ہر مسلمان عورت دوسرے مسلمان کی دینی بہن ہے۔ فرمایا یہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک جگہ بٹھایا گیا، اور یہ حکمران خدائی کے ارادے سے سیدہ سارہ کی طرف بڑھنے لگا۔ حدیث میں آتا ہے فقامت فتوضأت وتصلی، سیدہ سارہ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کرتی ہیں اللہم انی آمنت بک وبرسولک وأحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی هذا الکافر۔ پروردگار مجھے آپ کے رسول پر ایمان لائی،
اللہ میں نے اپنی عزت و آبرو کی ہمیشہ حفاظت کی، اپنے شوہر کے علاوہ نہ کسی اور کو قریب نہیں آنے دیا۔ اللہ کے میری عزت و عصمت کے در پہ اللہ اسے مجھ پہ مسلط نہ ہونے دینا، بلکہ میری حفاظت فرما۔ اور جیسے ہی نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کی، یہ معراج کا دعا ہے، بڑا مقصد تھا معراج کا، کیا سمجھ لیا ہم نے اسے؟ جیسے انہوں نے دعا کی، اس کے ہاتھوں پہ نہیں بلکہ پورے جسم پہ راشا کاری ہو گیا، اور آتا رہا تھا دھیرے دھیرے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اور سیدہ سارا سے درخواست کی، مجھے معاف کر دو، آئندہ کبھی تمہیں بری نگاہ سے نہیں دیکھوں گا۔ اور سیدہ سارا نے یہ سوچتے ہوئے اگر عمر کھپ گیا تو مدہ میرے ذمہ آ جائے گا، اور اللہ سے دعا کی اللہ اسے آزاد کر دے، اللہ نے آزادی دے دی۔ پھر اپنے برے ارادے کے لیے تیار ہوا، پھر بھی یہی کیفیت، تیسری بار تیار ہوا، اب پھر یہی کیفیت، تو کہتا ہے میں نے سر کے دل سے توبہ کی، اسے ابراہیم کے پاس چھوڑا اور خدمت کے لیے ہاجرہ بھی عطا کر دی علیہ السلام۔ اب سیدہ سارا ہاجرہ کو ساتھ لیتی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئی، کیا دیکھتی ہے؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اس مشکل اور کٹھن کے وقت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ جب سیدہ کو واپس آتے ہوئے دیکھا، نماز سے فارغ ہوئے، سیدہ عرض کرتی ہیں قَدْ رَدَّ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِينَ عَلَىٰ۔ آپ پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، آپ دل چھوٹا نہ کریں، اللہ نے اس کافر کی تدبیر کو اسی پہ الٹا ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں سارا تم سچ کہہ رہی ہو، جب میں نے نماز شروع کی تھی اللہ نے میرے اور تمہارے درمیان حائل پردوں کو دور کر دیا، اور جو کیفیت ہوئی میں نے اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا حضبه امر صلی، جب بھی پریشانی لائق ہوتی آپ نماز پڑھنے لگ جاتے۔ آیتیں پوری ہوتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں تو نماز کی بدولت حل ہوتی ہیں۔ بدر کا میدان ہے، اقوام کے درمیان مار کاروائی ہونے والی ہے، سابندیاں ہو رہی ہیں، ایک طرف ایمان والے، دوسری طرف کفر والے، ایک طرف توحید والے، دوسری طرف شرک والے، ایک طرف رحمان والے، دوسری طرف شیطان والے، ایک طرف اللہ کے عبادت گزار اور دوسری طرف غیر اللہ کے پرستار، ایک طرف صرف 313 اور دوسری طرف 1000 سے زیادہ، ایک طرف 2 گھوڑے، 6 زریں اور 8 شمشیریں، دوسری طرف 700 گھوڑے اور بے پناہ تدبیریں، ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں اور 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ اور یہ جیش، یہ پہلا جیش تھا دنیا میں، یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا اللہ کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کس کا سالار والا کالی کملی والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کر کے میں نے جا کے دیکھا یصلی و یبکی، نبی کریم نماز پڑھ رہے ہیں اور زاروں قطار رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر میں گیا، پھر یہی کیفیت، تیسری بار گیا پھر بھی یہی کیفیت، اور روتے روتے آپ کے کندھوں پہ جو چادر رکھی ہوئی تھی اور جس کا ذکر اس قرآن میں کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے کیا، اب آپ کے کندھوں سے نیچے گر گئی. ابو بکر صدیق نے دیکھا اور کہتے ہیں حسبک، اللہ کے حبیب آپ کافی ہو گیا ہے. آپ خیمے سے باہر آئے، کفار کے لشکر پہ نگاہ دوڑائی اور فرمایا سیہزم الجمع وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ لشکر شکست کھا جائیں گے اور دم دما کے بھاگ جائیں گے. ساتھ ہی اشارہ کیا ان پہ حملہ کر دیا جائے، 313 بھوکے شیروں کی طرح ان پہ ٹوٹ پڑے اور کفر کے ستون ٹوٹنے لگے، سردار کٹ کٹ کے اس طرح گرنے لگے اور جیسے سبزی یا دوسری چیزیں کٹ کٹ کے آپ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہوتی ہیں. اور 70 سے زیادہ جہنم رسید ہو گئے، 70 قیدی بنا دیے گئے اور باقی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. معراج نماز کی تلقین کرتا ہے، معراج کروائی گئی انسان کو رحمان کے ساتھ ملانے کے لیے اور ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کے لیے. کہنے والا کہتا ہے اپنا مولا سے اپنا تعلق، اے میرے بھائی، اے میرے دوست، اور معراج منانے کی چیز نہیں، معراج اپنانے کی چیز ہے. معراج میں جو اللہ نے زندگی گزارنے کا مقصد ادا کیا اور اسے دل و دماغ میں بٹھا کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. مولا سے اپنا تعلق بنا کے دے ملتا ہے یا نماز میں سارے جھکا کے دے. باقی آئندہ بیان ہوگا. آخر دعوانا